بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ایسے واقعے پر ہے جس پر لاہور شہر کی نظریں جو ہیں وہ رکی پڑی ہیں۔ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ لاہور ہے، دلوں کا شہر، خوابوں کا شہر، لیکن اس شہر نے کبھی خوابوں کے ساتھ خوف بھی دیکھا ہے۔ یہاں روشنیوں کے پیچھے اندھیرے کی ایک دنیا بھی موجود ہے۔ طاقت، پیسہ، سیاست اور جرم، ان سب نے مل کر لاہور کے ماتھے پر ایک ایسا داغ چھوڑا جسے مٹانے میں برسوں لگ گئے۔ لاہور ہمیشہ سے سیاست، تجارت اور طاقت کا مرکز رہا ہے۔ جہاں سیاستدان حکومت کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ گلیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ 85 کی دہائی کے بعد لاہور میں قبضہ گروپوں، بھتہ، مافیا اور اسلحہ کلچر نے جنم لیا۔ ہر گلی میں ایک نامور بدماش، ہر علاقے میں ایک بااثر بندہ موجود ہوتا تھا۔ پھر ایک نام رونما ہوا یا ابھرا جس کا نام تیفی بٹ تھا۔ ایک ایسا نام جو ابتدا میں معمولی لڑائی جھگڑوں سے شروع ہوا، لیکن چند سالوں میں لاہور کے بڑے مافیا نیٹ ورک کا محور بن گیا۔ خواجہ طریف المعروف تیفی بٹ، ابتدا میں وہ سیاسی جلسوں اور مقامی دھڑوں کے ساتھ وابستہ رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ زمینوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگ پڑا۔ قبضہ، دباؤ، دھمکیاں، یہ اس کے ہتھیار بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا پلاٹ، گھر یا دکان خطرے میں ہو تو تیفی بٹ کے لوگ پہلے آتے، پھر فیصلہ کرتے۔ لاہور کے کچھ حلقے اسے مسیحا بھی سمجھتے تھے، لیکن عوام اسے قبضہ مافیا کا بادشاہ سمجھنے لگی۔ اس کے گرد ایسے لوگوں کا جال بن چکا تھا جو قانون سے اوپر خود کو سمجھتے تھے۔ طاقت، بندوق اور رعب، یہی اس شخص کی زبان تھی۔ پنجاب پولیس کئی بار اس کے خلاف حرکت میں آئی اور یہاں تک کہ پنجاب پولیس کے کئی افسران اس کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے اور اس کو انڈر ورلڈ ڈان بنانے میں بھی اصل میں ان لوگوں کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سفارشات، دباؤ اور تعلقات ہمیشہ دیوار بنی رہی۔ ایک ایسا زمانہ جب لاہور کے چند تھانے بھی اس کے نام سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ طاقتور لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کمزور لوگ اس کا نام سن کر راستہ بدل لیتے تھے۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ناممکن ہے۔ 19 فروری 2024 کی وہ شام، لاہور کی فضا میں ایک ایسی گولی کی آواز گونجی جس نے پورے شہر کے دل کو دہلا دیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے نوجوان کا قتل ہوا جو لاہور کے ایک بااثر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نام تھا امیر بلاج ٹیپو، ٹرکا والا کا بیٹا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا لاہور کے پوش علاقے میں ایک شادی کی تقریب کے دوران۔ خوشیاں بھرا ماحول تھا، روشنیوں سے جگمگ کرتی شام تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ مہمان رقص کر رہے تھے، کیمرے تصویریں لے رہے تھے، اور عین اس لمحے گولی چلتی ہے۔ ایک چیخ، ایک بھاگ دوڑ اور پھر خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو آج تک لاہور کے دل میں گونج رہی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امیر بلاج کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اس کی تاپ نہ لا سکا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ امیر بلاج ٹیپو کے بیٹے کو شادی میں قتل کر دیا گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرنے لگے، کون تھا وہ جس نے ایک بااثر گھرانے کے نوجوان کو نشانہ بنایا؟ کیا یہ دشمنی تھی یا کوئی پرانی رنجش؟ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور پھر نام سامنے آیا، تیفی بٹ، خواجہ طریف المعروف تیفی بٹ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ریاست کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ دیکھتی رہتی ہے، اور جب وار کرتی ہے تو فیصلہ کن کرتی ہے۔ اور تیفی بٹ اس وقت بیرون ملک فرار ہوا جب اس کے خلاف پولیس اور ریاست کھڑی ہوئی اور اس کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا۔
लेकिन कुछ बावफा साथियों की मदद से बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गया। लेकिन 19 माह बाद इंटरपोल की मदद से ख्वाजा तरीफ अल मरूफ टीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार किया गया। जब इनको पाकिस्तान लाने के लिए सारे काम हो चुके कि अचानक एक नामालूम शख्स की धमाकेदार एंट्री होती है। वो आता है, वो कहता है कि नहीं भाई, अब टीफी भट्ट को पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं लेकर जा सकते जब तक मैं इनसे अपने करोड़ों रुपए वसूल न कर लूं। वहीं पर पंजाब पुलिस की मेहनत और जोश थम जाता है और टीफी भट्ट को रोक लिया जाता है और अभी तक मामला जू का तू का शिकार है। अब देखना यह है कि क्या टीफी भट्ट पाकिस्तान आता है कि नहीं। यह लम्हा सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक पैगाम था कि मुजरिम चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, रियासत उसे ढूंढ ही लेती है। लाहौर की अवाम ने बरसों इसके नाम से खौफ महसूस किया था। अब वही अवाम इसके अंजाम को देख रही है और सोशल मीडिया में इसके खिलाफ कैंपेन भी चल रही है और कहा जाता है कि अगर किसी शख्स की जमीन पर कब्जा या पैसे का लेन देन है, वो टीफी भट्ट के खिलाफ मुतलका थानों में FIR रजिस्टर्ड करवाएं। इसी तरह की कैंपेन चल रही है और दूसरी जानब अदालतों में केसेस खुलने लगे। कब्जा, तशद्दुद और गैर कानूनी लेन देन के शवाहिद सामने आने लगे। पंजाब पुलिस ने तफसीली चालान तैयार कर लिया और रियासत ने अज़म जाहिर किया कि लाहौर को माफिया से आजाद करवाना है। यह महज एक मुकदमा नहीं बल्कि लाहौर के मुस्तकबिल की जंग थी। लाहौर की गलियों में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आज भी टीफी भट्ट के नाम की दास्तानें सुनाते हैं। किसी का प्लॉट छिन गया, किसी की दुकान, किसी का बेटा लापता। ये कहानी आज भी दिल दहला देती है। लेकिन इन कहानियों ने यह भी साबित किया कि कौम अगर खामोश न रहे तो मुजरिम मजबूत नहीं रह सकता। टीफी भट्ट की कहानी खत्म नहीं हुई। ये आगाज है उस अहद का जहां जुर्म के मुकाबले में कानून खड़ा हो जाता है। लाहौर की पुलिस, अदलिया और अवाम सब एक ही सफ में है। ये कहानी एक सबक है। ये जुर्म वक्ती फतह देता है लेकिन अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। लाहौर ने खौफ का जमाना देखा, अब इंसाफ का दौर शुरू हो चुका है। ये लाहौर है, यहां जुर्म मर जाता है और कानून जिंदा रहता है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदराना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।